اکبر کی ولادت کا سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ماہ شعبان مبارک جس مہینے کے اندر خدا نے ہمیں سانسیں لینے کا موقع عطا فرمایا ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک منادی کو بلایا کہ ندا لگا تو یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اور خیر و برکت اتنی زیادہ ہے کہ جو صرف پورے 30 دنوں میں ایک روزہ رکھے جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ واحد مہینہ ہے جو اللہ نے ہم اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ نے امیر المومنین کو عطا کیا ہے، جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کسی ایک بھی ائمہ کی شہادت کا دن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا، اور یہ موقع، یہ ہماری جو دور اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، اس پہ خدا کا ہمیں ہر پل شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ پروردگار اس جھیل کو ڈھیل ہی رکھے، اور ہمیں جو موقع اس نے استغفار کا، توبہ کا، اپنے حضور پیش ہو کے اپنی بندگی کے اظہار کرنے کا جو یہ موقع فراہم کیا ہے، اس سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور ہمیں اس استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً توفیق توبہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو اللہ نہیں عطا کرتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازی، جو پرہیزی، اتنے بڑے بڑے حج کیے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ اس میں نسواریاں کی ہوئی ہیں، لیکن توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ جی، بعض ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اتنا کچھ ہے، لیکن میں آج تک اتنے گناہ کیے ہیں۔ بھائی توبہ کرنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے وہ معاف کرنے والا، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس کے در پہ چھپ جا، معافی مانگ لیں گے۔ شہزب کیا چلتی ہے؟ انشاءاللہ مانگ لیں گے۔ ہاں، تو کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، بوڑھے ہوں گے تو نمازیں بھی پڑھ لیں گے، تو آج کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دی۔ اس پہلے کہ یہ خدا کی ڈور جو ہے یہ سخت ہو، ہمیں خدا کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لسان وحی سے وہ قصیدہ جو پروردگار نے امام حسین کا پڑھا تھا، وہ بیان کیا کہ یا ایھا الناس فعرفوا ھذا الحسین، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ نواسے کا تعارف نہیں کروا رہے، شخصیت کا تعارف کروا رہے۔ ہاں، پھر کہا حسین منی وعلا من حسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا حب اللہ من حب الحسین، یاد رکھو جو اس حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا۔ اگر خدا کی محبت چاہتے ہو تو در حسین پہ جھکنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، کس موقع کی بات ہے، کس محفل میں کہا گیا؟ کوئی عام محفل نہیں تھی، اصحاب کی محفل تھی۔ ذکر قرآن ہو رہا تھا، ذکر حدیث ہو رہا تھا، زبان مبارک مصطفیٰ سے پھول جھڑ رہے تھے کہ جب منبر رسول پہ رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابیوں کی پاس پاک محفل تھی کہ دروازہ کھلا اور حسین ابھی صغیر سن ہیں، چھوٹی عمر ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو رسول اللہ نے ذکر خدا چھوڑا، ذکر قرآن چھوڑا، احادیث کو چھوڑ کے اب حسین کی مدحت بیان شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، یہ
حسین کون جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، چراغ نہیں کہا، ہدایت کا چراغ۔ کوئی اور بھی تمثیل دے سکتے تھے، مثال دے سکتے تھے، چراغ کا اس لیے الفاظ استعمال کیا کیوں چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اس لیے بھی کہ حسین بناتا ہے۔ دیکھیں چراغ اس وقت تک چراغ ہے جب تک اس میں روشنی باقی ہے، چراغ کی بھی ایک زندگی ہے، جب تک اس کے اندر وہ قوت ہے تب تک وہ چلے گا، جب اس کی قوت ختم ہو جائے گی تو چراغ بند ہو جائے گا۔ لیکن حسین وہ چراغ ہے جو بظاہر تو ہم میں موجود نہیں ہے لیکن آج بھی ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا حسین وہ ہے جو حسین بناتے ہیں، یہی چراغ جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر سے ارشاد فرما کے دی تھی، روز عاشور، شب عاشور حسین نے اسی چراغ کو بجھا دیا تھا۔ جب چراغ بجھانے لگے تھے تو تنہا حسین ایک تھا، اور جب دوبارہ سے چراغ بجھنے کے بعد حسین نے جلایا تو حسین کی گرد 71 حسین بیٹھے تھے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ کشتی نجات ہے، نجات نہیں کہا بلکہ کشتی نجات ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ حسین کو نجات چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نا، حسین خود جو ہے وہ کشتی نجات ہے۔ ہمیں جو گناہگار ہیں، رسیا بندے ہیں جن کے ہاتھوں میں سوائے گناہوں کے نامہ اعمال کے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سہارا دیا جا رہا ہے۔ دیکھو جب کبھی بھی بھٹکنے لگو نا تو کشتی حسین میں سوار ہو جانا، جب بھی دیکھو کہ زمانے کی رنگینیوں میں ڈوبنے لگا ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جانا، تمہیں ایک ہی سہارا ملے گا، اور یہ وہ حسین ابن علی ہے جس کی عجیب تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی مجرم کسی ملک کا ہو، اسی ملک میں اس کو معافی ملتی ہے، لیکن حسین ابن علی وہ شخصیت ہے کہ جب آسمانوں کا مجرم حسین کے در پہ آیا تو حسین نے اس کو بھی آزادی دلوائی، اور جب فرش کا مجرم حسین کے پاس آیا تو حسین نے اس کو بھی آزاد کیا، اور ہمیں یہ بتا دیا میں حسین ابن علی ہوں جس کی آسمانوں پر بھی حکومت ہے، جس کی زمینوں پر بھی حکومت ہے۔ ہمیں واحد سہارا آج جو دکھائی دیتا ہے مغفرت کا، وہ صرف اور صرف ایک سہارا دکھائی دیتا ہے، وہ حسین ابن علی کا در ہے، جس کے اوپر چاہے دنیا کا کتنا گناہگار ترین بندہ کیوں نہ آ جائے اور سچے دل سے حق کے امام کو پہچان کے امام کی خدمت میں معافی مانگ لے تو حسین گلے سے لگاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ ہو سکتا ہے کوئی گناہگار تھا جس کی وجہ سے یہ کربلا آباد ہوئی، کربلا کے میدان کے اندر وہ بچوں کا چیخو پکار کرنا، التش تھوڑی مصیبت آئی ہے حیدر کے گھرانے پہ، فرض لجا میں فرض میں ہاتھ ڈالا تھا، جسارت کی تھی، لیکن سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو حسین کے در پہ جب لے کے آئے تھے، زمین کوئی چھوٹا گناہگار نہیں ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے خاندان پیغمبر کے اہل بیت تھے،
لیکن سچے دل سے آیا تو حسین خود آگے نہ بڑھے بلکہ اپنے سے پہلے اپنے اس باوفا بھائی عباس سے کہا جا علمدار لشکر حسین جا میرے بھائی کا استقبال کر. صرف وہ نہیں بلکہ اپنے ہم شکل پیغمبر بیٹے اکبر سے بھی کہا جا بیٹا مہمان آ رہا ہے جا کے استقبال کر. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اتنے بڑے مجرم کو بھی معافی دی. اور عزیزان گرامی یہ مولانا ابوالفضل عباس وہ شخصیت ہے جس کو خود جناب امیر المومنین نے سجدوں میں اللہ سے مانگا ہے. ہر شخص کی ایک ماں ہوتی ہے لیکن عباس اسے کہتے ہیں جس کو بیعت ہم دو مائیں اپنا بیٹا کرے. ایک وہ ماں جس کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے اور ایک وہ ماں جس نے کہا عباس ابنی حسن عباس میرا بیٹا ہے. دونوں فاطمہ ہیں. ایک فاطمہ بنت پیغمبر اور ایک فاطمہ کلابیہ ہے. عزیزان گرامی اس وفا کے پیکر جس کو باب الحبائش کہا گیا جس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے لیکن اطاعت میں امام حسین کی انتہا اتنی کر دی اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا کہ اے عباس تو نے انتہا کر دی اطاعت کی. کیا تیرے میں نے ہاتھ لیے ہیں قیامت تک جو تیرے در پہ آئے گا تیرے پرچم کے سائے تلے آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. آج بھی بن بازوں کے عباس چولیاں بھر کے سوالیوں کو بھیج رہا ہوں. اور باب حسین کہا ہے باب حسین نے کہ اگر حسین تک بھی پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے عباس سے ہو کے آؤ. عزیزان گرامی ہمارے لیے درس ہے کہ ایک بھائی ہو کہ ایک بھائی کی اتنی خدمت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. علی اپنے ابی طالب کا فرزند ہے. چھوٹا نسب ہے. میری توجہ نہیں کر صلی پر محمد چھوٹا نسب نہیں پھر بھی یہ بھائی کی اطاعت کر رہا. کیا اطاعت ہے کہ ماں نے کہا کہ اگر بھائی کا درود بخشو اپنے آپ کو حسین کا خادم کہنا ماننا. یہ ماں کی تربیت ہے. یہ بھائی کی اطاعت ہے اور جس کی اطاعت کی تصدیق و تعریف خود امام معصوم امام جعفر صادق کرتے ہوئے دکھائے دیتے. کسی آیت نامہ امام سے مقبول السلام علیکم یا عبد صالح الرحمتی للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یہ تعریف ہے. یہ دستخط فرمائے امام معصوم نے کہ یہ عباس وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ وہ ہوا عباس ابن علی ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ وہ حسین ابن یہ عباس ابن علی ہے جس نے حسین کی اور حسن کی اطاعت کی. اور اطاعت کی معراج وفات کا یہ شہنشاہ جس کو حسین نے بھی واسطہ دے کے کہا تھا عباس تیری وفا کے صدقے میری آخری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ مجھے بھائی کہہ کے پکار. کس معراج ہے کیا معراج وفا کی. اور ہم نے تاریخ میں وہ انبیاء کے بیٹے بھی دیکھے جنہوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینکا. آج ہم ایسے بھائیوں کو بھی دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اطاعت امام اگر سیکھنا چاہتے ہو تو تیرے عباس سے سیکھیں. آج یہ پرچم عباس ہمیں ہر جگہ دعوت فکر دیتا. مولا عباس کی سیرت کو اپنانے کی دعوت دیتا کہ دیکھو
اگر بہنوں کے اوپر بھائی ہوں تو اتنی آس ہو کہ جب تک عباس ہے کچھ نہیں ہوگا، تو بھائی ایسے بنو۔ اگر باپ بن گئے ہو تو ایمان کے اوپر قربانی کیسے دینی ہے عباس سے طرف سے سیکھو، اپنے بھائی کے اوپر کیسے فدا ہونا ہے عباس سے سیکھو۔ عزیزان گرامی، یہ پرچم عباس دعوت فکر دیتا ہے، یہ تجدید عہد امام سے کرنا، مولا عباس سے کرنا کہ مولا امام وقت امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ہم بھی ویسے ہی اطاعت کریں گے جیسے مولا عباس کیا کرتے تھے۔ ہم سب کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ علماء نے حضرت عباس کہتے ہیں۔ تو پھر حق بنتا ہے کہ ہم مولا عباس کی سیرت کو اپناتے ہوئے اطاعت سیکھیں کہ ہاں امام وقت کی کیسے اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی ایسے کامیاب ہو جیسے کربلا کے اندر شہدائے کربلا کامیاب ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، مولا عباس قمر بنی ہاشم، وہ عباس جو کمرے کے اندر چاند ہے، سارا گھرانے ہی یہاں پہ حسین ہے، لیکن جس کو مولا امیر المومنین کہے یا ابن انت قمر بنی ہاشم، میرا بیٹا تو چاند ہے بنی ہاشم کا، اتنا خوبصورت ہے۔ عباس و جناب علی اکبر کے روایات میں بتایا جاتا ہے کہ جب یہ بازار میں جاتے تھے تو ان کے چہروں کے اوپر نقاب ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے ان دونوں شہزادوں کا دیدار کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، خوشی ضرور مناؤ لیکن بامقصد خوشی ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ صرف نعرے لگانا سکھانا ہے اپنی اولاد کو کہ دیکھو میں نے 5 نعرے لگائے اب تو بھی لگانا اگلی دفعہ نہ، بہت میں نے مولانا کی باتوں سے، اس وائز کی باتوں سے، اس ذاکر کی باتوں سے یہ سیکھا ہے، اب تم بتا تو نے کیا سیکھا۔ ہمیں نتیجہ دینا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ عزیزان گرامی، جیشن ہوئے ہو رہے ہیں اور آگے ہوتے رہیں گے، لیکن کیفیت ایسے بدلتی گئی کہ جس کی آواز اچھی نہیں بھی ہے اس نے سہارا بھی لیا تو موسیقی کا سہارا لے لیا۔ بھائی تیری آواز نہیں اچھی ہے، تیرا کلام تو اچھا ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ نے تجھے عظمت، عزت اور تجھے شہرت عطا کی ہے، کیا وجہ ہے کہ بھائی جس سے آئمہ علیہ السلام نے تجھے دور کیا ہے، نفرت کی ہے، آج بھی موسیقی حرام ہے، تم نے اپنی دل کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے، لوگوں کی امیدوں میں پورا کرتے ہوئے، ان کی خواہش بابا سبحان اللہ کے لیے موسیقی کا سہارا لے لیا۔ بھائی جس پہ تم جناب زہرا کے مسائل پڑھتے ہو، جس پہ تم جناب ثانی زہرا، جناب زینب کبریٰ علی کلیہ کے مسائل پڑھتے ہو، مولا سجاد کا غم بیان کرتے ہو، مولا حسین کی شہادت پڑھتے ہو، وہیں سے موسیقی امام بیٹھے ہو تو آپ یہ کام کرو گے؟ اور پھر وہاں پہ جو ناچ گانا ہو رہا، اسلام گرامی کس طرف جا رہے ہیں؟ اسلام آپ کی اور میری مرضی کا نام نہیں ہے، اس کام شیطان نے کیا تھا۔ یا اللہ اپنا سجدہ کرا لے، آج سر رکھوں گا قیامت تک نہیں اٹھاؤں گا، لیکن جو حکم دے رہا ہے وہ نہیں۔ اللہ نے کہا تیری مرضی جیتنی چاہیے۔ زنگانی ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں محتاط ہونا ہے۔ آج وہ مبارک دن ہے جو منسوب ہے امام چہارم، امام زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام۔ وہ امام
جن کا تعارف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تقریباً 90% لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ کربلا کا قریب امام ہے، بیمار امام ہے، اور کاروان حسینی، لشکر حسینی جو کربلا کے اندر لوٹ لیا گیا، ان خواتین اور بچوں کا اکیلا سہارا تھا۔ 35 سال گزارے ہیں مولا نے اس کے بعد۔ کبھی ہم نے توجہ کی امام نے ان دنوں میں کیا کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ مطالعہ بھی کیا ہے کہ امام کی سیرت کیا ہے؟ کیا اتنا ہی تعارف ہے کہ امام کے دن آئے اور امام کو یاد کر لیا جائے تو آنسو بہا لیا جائے؟ یقیناً آج رہے، لیکن اس کے باوجود امام کی سیرت ہے، امام نے عمل کر کے دکھایا۔ امام وہ ہے جو بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ کو چھپی سخاوت بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ کردار اپنانا ہے، وہ سجاد کا ایسا کردار اپناؤ۔ کیا کرتے تھے؟ راتوں کو اناج اٹھا کے غریبوں کے گھروں پہ جا کے رکھ کے آتے تھے، اور ہماری فریجیں بھری ہوتی ہیں الحمدللہ، ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے جیسے بھی ہے الحمدللہ، خیر و برکت اٹھتی جا رہی۔ کیوں؟ حالات ایسے۔ امام علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کی کمر پہ نشان کیسے؟ کہا کہ وہ نشان ہے جو بوریاں رات کو اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں اناج رکھتے تھے، ان بوریوں کے نشان ہے۔ سزانے گرامی دوسرا پہلو دیکھو تو عبادت ہے مولا سجاد کہ اتنے سجدے کیے، اتنے کثرت سجدے کیے کہ نام ہی سجد سجاد، سید سجاد، زین العابدین، عبادت گزاروں کی سینت۔ کبھی تحقیق کرو، دیکھو، مطالعے دیکھو، یہ رکعت کب ملے؟ ہمارے امام اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں کہ انہیں ذو سمنات کہا گیا، کھڈوں والا۔ یہ محراب بنتا ہے نا، محراب جی، محراب بن کے یہ جلد جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ صرف ادھر نہیں، مولا سجاد کے اجزائے سجدہ، ماتھا اور پاؤں کے ٹخنے جو ہے اس میں اتنے کھڈے پڑتے تھے کہ مولا کا نام ہی گڈوں والا پڑ گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب اسے پوچھا کہ نا مولا یہ مولا سجاد کی قبر میں یہ تھیلا کیسا رکھا جا رہا ہے؟ میں بوری رکھی گئی، پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا یہ وہ کھٹے ہیں جو سال میں 2 دفعہ میرے بابا سجاد کے کاٹے جاتے تھے، اور اس بوری میں ہے، اور مولا نے وصیت کی تھی میری قبر میں میرے ساتھ رکھنا۔ ارے ہمارے امام اتنی عبادت کرے اور ہم پنجگانے نماز ادا نہ کریں؟ اور پھر سیرت مولا سجاد دیکھیے کہ مولا نے اپنے معاشی حالات کو بہتر کیا، اقتصادیات کو مضبوط کیا۔ مطلب اسلام آپ کو پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ دعوت دیتا ہے، فقر کی مذمت کرتا ہے، لیکن حلال کماؤ، جائز کماؤ۔ مولا نے بھی کمائی کی ہے، لیکن مقصد کے لیے کہ میرے بابا کی قربانی ضائع نہ ہو۔ مولا نے مجالس رکھی، مولا نے باقاعدہ مینا کے اندر مجالس کے لیے ایک خاص رقم جو ہے وہ مخصوص کر رکھی تھی، اور باقاعدہ اپنی وصیت کے اندر مولا باقر علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ یہ میرے باغات کی کھجوروں کی کمائی یہ وقف ہے میرے بابا کی عزاداری کے لیے، اور خاص کر مینا کے اندر جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے اس امت مسلمہ کا مقصد ہے۔ اور پھر یہ پیسے کمانے کا اور بھی مصرف جو امام نے ہمیں بتایا ہے، وہ امام نے غلاموں کو خریدا، کنیزوں کو خریدا،
ایک سیاسی مولا نے یہ کام کیا کہ وہ بنی امیہ کے اندر اور دوسرے خلیفہ کے اندر جتنے ان مظالم ڈھائے گئے مظلوموں پہ، غریب و غربا پہ، غلاموں پہ، کہ ہاں جو رسول اللہ نے انہیں منصب عطا کیا تھا کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی گورا کالا نہیں ہے، صرف اور صرف اگر معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اس کی عظمت زیادہ ہے، باقی سب آدم کی اولاد برابر سب۔ مولا نے کیا کیا؟ مولا نے ان غلاموں کو خریدا۔ اگرچہ مولا کو غلاموں کی ضرورت نہیں، مولا نے کنیزوں کو خریدا، کنیزوں کی ضرورت نہیں۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو عمل دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے غلاموں والا، یہ ختم کیا جائے، ایک تحریک شروع کی، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو خرید کے مولا ان کی تربیت کیا کرتے تھے اور تربیت کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے، لیکن جو ایک دفعہ در مولا سجاد پہ آ جاتا تھا پھر وہ در سجاد سے جاتا نہیں تھا۔ روایات میں ہے کہ مدینہ کے اندر اتنے غلام اور کنیز وہ تھے جو آزاد ہو گئے تھے جو مولا سجاد کے موالی تھے۔ عزیزان گرامی، یہ کردار مولا سجاد ہے۔ اور پھر مولا نے ان حالات میں کہ جہاں پہ دشمن سر چڑھا ہوا ہے، یزید جیسا بدبخت ابھی تخت نشین ہے جس نے مدینہ کے اوپر حملے کیے اور مدینہ کے اوپر وہ واقعہ کر رہا، آپ کو ہر رات جو ہے وہ دعوت فکر دیتا۔ مولا نے وہاں پہ جہاں پہ ان کے جد مولا سجاد کو گالیاں، مولا علی امیر المومنین کو گالیاں بکی جاتی تھی، وہ جہاں پہ مولا حسین کو باغی کہا جاتا تھا، وہاں پہ مولا نے دعا کو ہتھیار بنایا، اور مناجات کے اندر کوئی ایسی مناجات مولا نے ذکر نہیں کی ہے جہاں پہ محمد والے محمد پر درود نہ ہو اور ان کے دشمنوں پہ لعنت نہ ہو۔ ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مولا سجاد نے ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ یہ زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے بہترین کتاب ہے، بہترین ہمارے پاس دستور ہے، عبادت کا بہترین دستور ہے، دعا کا بہترین دستور ہے زندگی بسر کرنے کا۔ اور پھر وہ حقوق رسالہ حقوق مولا سجاد کا کہ آج بھی اگر کسی کو حقوق کے اوپر کچھ تحریر کرنا ہو تو اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ مولا سجاد کے وہ 50 مرتب کیے ہوئے وہ رسالہ حقوق کو اٹھا کے دیکھ لیں، مولا نے ایک ایک چیز کا حق جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ آثار صدیوں سے ہمارے پاس ہے۔ نالائکی تو ہماری طرف سے ہے، دوری ہے تو ہماری طرف سے ہے۔ تعلیمات محمد والے محمد سے یہ دوری ہمارا کیا حال کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح دوبارہ سے جھکیں، تجدید عہد کریں اور کم از کم اپنے آئمہ علیہ السلام کے حالات زندگی کو پڑھ کے ان سے درس اخذ کریں اور ان کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی اشاعت کریں۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے پروردگار ہماری عبادت کو قبول مقبول فرما، اے پروردگار اس سے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما۔ اے پروردگار جہاں جہاں پہ مجالس محافل برپا ہو رہی ہیں پروردگار ان کی محافظت فرما۔ اے پروردگار پاکستان کو سالمیت عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما۔ اے پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں بار بار قبر امام حسین پہ حاضری توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے جو بیمار ہیں ان شفا یابی کے لیے، تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے 5 مرتبہ بآواز بلند صلوات